Islamic, Urdu, Beta, like, share, comment, subscribe. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام اور مسائل۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں جو مسجد نبوی کے ہمیشہ مؤذن رہے۔ شروع میں ایک مشرک کے غلام تھے، اسلام لے آئے جس کی وجہ سے طرح طرح کی تکلیفیں دیے جاتے تھے۔ امیہ بن خلف جو مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر سیدھا لٹا کر ان کے سینے پر پتھر کی بڑی چٹان رکھ دیتا تھا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکے، اور کہتا تھا کہ یا اس حال میں مر جائیں اور زندگی چاہیں تو اسلام سے ہٹ جائیں، مگر وہ اس حالت میں بھی احد احد کہتے تھے، یعنی معبود ایک ہی ہے۔ رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے اور اگلے دن ان زخموں کو گرم زمین پر ڈال کر اور زیادہ زخمی کیا جاتا تاکہ بے قرار ہو کر اسلام سے پھر جائیں یا تڑپ تڑپ کر مر جائیں۔ عذاب دینے والے اکتا جاتے، کبھی ابو جہل کا نمبر آتا، کبھی امیہ کا، کبھی اوروں کا، اور ہر شخص اس کی کوشش کرتا کہ تکلیف دینے میں زور ختم کر دے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس حالت میں دیکھا تو ان کو خرید کر آزاد فرمایا۔ فائدہ: چونکہ عرب کے بت پرست اپنے بتوں کو بھی معبود کہتے تھے، اس لیے ان کے مقابلے میں اسلام کی تعلیم توحید کی تھی، جس کی وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زبان پر ایک ہی ایک کا ورد تھا۔ یہ تعلق اور عشق کی بات ہے۔ ہم جھوٹی محبتوں میں دیکھتے ہیں کہ جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کا نام لینے میں لطف آتا ہے، بے فائدہ اس کو رٹا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی محبت کا کیا کہنا، جو دین اور دنیا میں دونوں جگہ کام آنے والی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ہر طرح سے ستایا جاتا تھا، سخت سے سخت تکلیفیں پہنچائی جاتی تھیں، مکہ مکرمہ کے لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا کہ وہ ان کو گلی کوچوں میں چکر دیتے پھرے، اور یہ تھے کہ ایک ہی ایک ہے کہ رٹ لگاتے تھے۔ اسی کا یہ صلہ ملا کہ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مؤذن بنے اور سفر حضر میں ہمیشہ اذان کی خدمت ان کے سپرد ہوئی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ طیبہ میں رہنا اور آقا کی جگہ کو خالی دیکھنا مشکل ہو گیا، اس لیے ارادہ کیا کہ اپنی زندگی کے جتنے دن ہیں اللہ کے راستے میں گزار دوں۔ اسی نیت سے چل دیے۔ ایک عرصے تک مدینہ منورہ لوٹ کر نہیں آئے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ آقا نے فرمایا کہ بلال، یہ کیا ظلم ہے، ہمارے پاس کبھی نہیں آتے، تو آنکھ کھلنے پر مدینہ طیبہ حاضر ہوئے۔ حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما نے اذان کی فرمائش کی۔ لاڈلوں کی فرمائش ایسی تو تھی نہیں کہ انکار کی گنجائش ہوتی۔ اذان کہنا شروع کی اور مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی اذان کانوں میں پڑھ کر کوہرام مچ گیا۔ عورتیں تک روتی ہوئی گھر سے نکل پڑیں۔ چند روز قیام کے بعد واپس ہوئے اور سن ہجری 20 کے قریب دمشق میں وصال ہوا۔
بزرگان محترم، کل جو مضمون ہم نے چھیڑا تھا اسی کی آج تکمیل کرنی ہے انشاءاللہ۔ کل میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ کووڈ کے بعد مسجدیں ہماری جیسی آباد ہونی چاہیے، پہلے کی طرح آباد نہیں ہیں، اور بعض وہ حضرات بھی ہیں کہ جن کو ہم مسجد کے اندر کووڈ سے پہلے آتا دیکھتے تھے، وہ اس کے بعد ابھی جیسا نظر آنا چاہیے اس طرح نظر نہیں آ رہا، اور خاص طور سے جس نماز پر اثر پڑا ہے وہ ہے فجر کی نماز۔ فجر کی نماز میں بہت کم مقتدی نظر آتے ہیں۔ الحمدللہ آج کل کے مقابلے میں بہتر تھے، آج زیادہ لوگ تھے الحمدللہ۔ اللہ کرے کہ یہ سلسلہ آگے بھی چلتا رہے۔ یقیناً فجر کی نماز میں اٹھنے میں مشقت ہے، اور جو ایام چل رہے ہیں اس میں عشاء بھی مشکل ہے اور فجر بھی مشکل ہے، کیونکہ عشاء کی نماز دیر سے ہوتی ہے اور فجر کی نماز جلدی ہو جاتی ہے۔ تو اسی تعلق سے پہلے ایک کلام لکھا ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ مسجد کے دروازے آپ جانتے ہیں کہ کچھ عرصے کے لیے کووڈ کے زمانے میں بند ہو گئے تھے۔ اللہ نہ ہماری زندگی میں واپس ایسے دن لائے نہ ہمارے بعد کہ مسجد کے دروازے مصلیوں کے لیے کلوز ہو جائے، بند ہو جائے۔ تو لکھا ہے کہ مسجد کے در اب تو کھلے ہوئے ہیں، مسجد کے در اب تو کھلے ہوئے ہیں، پر نمازی ہی یہ در بھولے ہوئے ہیں۔ مسجد کے در تو اب کھلے ہوئے ہیں، پر نمازی ہی یہ در بھولے ہوئے ہیں۔ مسجدیں کر رہی ہے انتظار، مسجدیں کر رہی ہے انتظار، کہ مصلی کہاں کھوئے ہوئے ہیں، کہ مصلی کہاں کھوئے ہوئے ہیں۔ منادی نے تو اپنا فرض پورا کر دیا، منادی یعنی اذان پکارنے والا، منادی نے تو اپنا فرض پورا کر دیا، پر نمازی خواب غفلت میں سوئے ہوئے، پر نمازی خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں۔ سن کر مؤذن کی صدا جو آتے نہیں، صدا یعنی پکار، آواز، سن کر مؤذن کی صدا جو آتے نہیں، لگتا ہے کہ دل ان کے موئے ہوئے، لگتا ہے کہ دل ان کے موئے ہوئے ہیں۔ موئے کا معنی ہے مردہ، مر جانا، موئے کا معنی ہے مرنا، مر جانا۔ ایک ہے سویا اور ایک ہے مویا، اور کہاں بھی جاتا ہے کہاوت ہے کہ سویا اور مویا برابر ہوتا ہے نا شوق بھائی، اردو میں کہاوت ہے کہ سویا اور مویا یہ برابر ہوتا ہے۔ تو سن کر مؤذن کی صدا جو آتے نہیں، لگتا ہے کہ دل ان کے موئے ہوئے ہیں۔ کووڈ کی جو وبا تھی ختم ہو چکی ہے، کووڈ کی
جو وبا تھی ختم ہو چکی ہے، اہل ایمان کیوں اب بھی ڈرے ہوئے ہیں؟ اہل ایمان کیوں اب بھی ڈرے ہوئے ہیں؟ وقت اجل پانا ہی ہے سب کو، وقت اجل یا کہہ لیجئے کہ جانا ہی ہے سب کو۔ نمازی پھر کیوں سہمے ہوئے ہیں؟ نمازی پھر کیوں سہمے ہوئے ہیں؟ لگا ایک چکر قبرستان کا اور دیکھ، لگا ایک چکر قبرستان کا اور دیکھ، شاہ و گدا سب سوئے ہوئے ہیں، شاہ و گدا سب سوئے ہوئے ہیں۔ سلام کا کام ہے آواز لگانا، سلام کا کام ہے آواز لگانا، کہے گا اس پہ لبیک جو ہے دانا، کہے گا اس پہ لبیک جو ہے دانا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی فرمایا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ آواز لگا دو کہ میرے اس گھر کا حج کرنے کے لیے آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ اے اللہ، ادب سے عرض کیا کہ میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ کچھ فاصلے تک پہنچے گی، پھر تو آگے تو نہیں جا سکتی۔ مفسرین لکھتے ہیں اس آیت کے ذیل میں مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ابراہیم، آواز لگانا تیرا کام ہے، آواز پہنچانا میرا کام ہے۔ تو تیرا کام کر، میں اپنا کام کروں گا، ہے نا؟ تو ہمارا کام یہ ہے۔ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرمایا، قرآن کریم میں ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اور کہیں فرمایا کہ فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ اور کہیں فرمایا کہ لست علیہم بمسیطر۔ ہاں، الگ الگ باتیں اللہ نے کہی ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو علماء پر اعتراض کرتے ہیں، تبلیغی احباب پر اعتراض کرتے ہیں، ائمہ حضرات پر اعتراض کرتے ہیں، بزرگوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ اتنے عرصے سے یہ امامت کرا رہے ہیں، اتنے عرصے سے یہ بیان کر رہے ہیں، اتنے عرصے سے تبلیغ والے جو ہیں وہ مقامی کام کر رہے ہیں، اتنے عرصے سے شیخ جو ہیں خانقاہ لیے بیٹھے ہیں، سماج میں، سوسائٹی میں، معاشرے میں کوئی فرق تو نظر آتا نہیں۔ تو اللہ نے جواب دے دیا، ہاں، کہ بھائی ہدایت دینا میرے اور آپ کو تو چھوڑو، نبی کا بھی کام نہیں ہے۔ اسی لیے مختلف مثالیں اللہ تعالیٰ نے پیش کی ہیں کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا ایمان نہیں لاتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ایمان نہیں لاتے، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو ہیں وہ ایمان نہیں لاتی، تو کہیں بیٹا ایمان نہیں لاتا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ایمان نہیں لاتے، اور ایک قول ہے کہ چچا مراد ہے آزر سے۔ آپ کو مثالیں ملے گی، کہیں بیوی ایمان نہیں لا رہی، کہیں چچا ایمان نہیں لا رہا، کہیں بیٹا جو ہے وہ ایمان نہیں لا رہا، کہیں باپ جو ہے وہ ایمان نہیں لا رہا۔ بلکہ اس سے آگے آپ کو بتاؤں، علماء نے لکھا ہے، حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ بعض نبی عارف بھائی ایسے بھی گزرے ہیں کہ انہوں نے پوری زندگی لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، دین کی دعوت دی، لے دے کے ایک آدمی بھی ایمان نہیں لایا۔ یعنی اس میں گھر کے سب احباب آ گئے، ہاں، لے دے کے ایک آدمی بھی ایمان نہیں لایا۔ یہ سب مثالیں اللہ نے پیش کی تاکہ ہم ہمت نہ ہاریں۔
ہمارا کام جو ہے ہم کرتے رہے. ہدایت دینا یہ اللہ کا کام ہے، کسی کا جو ہے کام نہیں. بلکہ بعض آیات تو ایسی فرمایا لست علیہم بمسیطر، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر لوگوں کو داروغہ بنا کر نہیں بھیجا ہے. داروغہ جانتے ہیں نا کیا؟ چوکیدار. جزاک اللہ اسماعیل چچا. چوکیدار بنا کر نہیں بھیجا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لوگ نہیں لاتے، کیا کہنے حضور کے ہیں، کتنا رنج ہوتا ہوگا. قرآن نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مفہوم ہے اگر لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو کیا اس غم میں آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے، ختم کر دو گے؟ اس لیے یہ سب دین سے ناواقفیت والی باتیں ہیں کہ لوگ جو کرتے ہیں، اور ایسی باتیں بعض دیندار سمجھے جانے والے لوگ کرتے ہیں اور مختلف دین کے کام کرنے والوں پر اعتراض کرتے ہیں. تو پہلا اعتراض نبی پر آئے گا، جلیل القدر پیغمبروں پر آئے گا، سید الانبیاء پر آئے گا. اس لیے ایسی باتیں مت کہا کرو. دین کو سمجھو، دین کو پڑھو، دین کو سنو، اور خاص کر کسی پر انگلی اٹھانا ہے دینی اعتبار سے اس میں خوب سوچو. کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی سے نفرت ہو جاتی ہے، اس کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ نیک لوگوں کی برائی کرنے کے پیچھے اس کو لگا دیتے. تم دیکھو کہ ایک بندہ نیک لوگوں کی برائی کرتا پھر رہا ہے، کبھی اس کی برائی، کبھی اس کی برائی، کبھی فلاں کی برائی، کبھی فلاں کی برائی، کہ نیک لوگ ہے وہ ان کی برائیاں کرتا پھرتا ہے. یہ نشانی ہے اس بات کی کہ اللہ اس بندے سے ناراض ہے. بہرحال میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ ہمارا کام کیا ہے؟ آواز لگانا ہے. حضرت مولانا محمد سلیم دورات صاحب نور اللہ مرقدہ ہماری مسجد میں ایک مرتبہ رمضان المبارک میں تشریف لائے تھے، اگر آپ کو یاد ہو، 4-5 دنوں کے لیے. ایک بڑی اچھی بات انہوں نے کہی تھی، مجھے اب بھی یاد ہے. وہ مسجد میں جو ہمارا جو پیسیج ہے اور حضرت مفتی سید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کا جو کمرہ ہے اس کے ساتھ اس طرف حضرت کی مجلس لگی تھی. ویسے ہی سوال و جواب کی نشست نہیں تھی، اصلاحی باتیں بیان کر رہے تھے. تو فرمایا، ایک بات یہ فرمائی جس کا مفہوم یہ ہے کہ ان کے والد مرحوم وہ بھی حافظ تھے، تو فرماتے تھے کہ مجھ سے کہا تھا حضرت سے، مفہوم ہے کہ بیٹا ہمارا کام آواز لگانا ہے، دین کا پہنچانا ہے، دلوں کو الٹنے پلٹنے والا، ہدایت دینے والا یہ اللہ کی ذات ہے. اور پھر ایک گاؤں کی مثال دی. گاؤں کے جو لوگ ہیں وہ اس کو سمجھیں گے. آم کے موسم میں جب آم کے درخت پر کچے آم لگتے ہیں، آم پہلے کچا ہوتا ہے بعد میں پکا ہوتا ہے، تو ہماری طرف حافظ امتیاز جو کچے آم ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ مروا، ہے نا؟ ہاں مروا. پھر پکے آم ہوتے ہیں. تو بچے جو ہوتے ہیں ٹین ایجرز، خاص طور سے اسکول کی چھٹی ہو گئی نکل گئے، یا پورا دن چھٹی ہے نکل گئے، اور سسرا سب یہی کرتے تھے کہ اپنی باڑی ہے یا اپنے کھیت میں وہاں نہیں جاتے ہیں. امتیاز بھائی دوسرے کے ہی کھیت میں جاتے ہیں نا. ہاں پتھر، یہی بات کہنی ہے. تو حضرت کے والد نے فرمایا کہ سلیم دیکھتے ہیں پہلے بچے کہ کوئی ہے تو نہیں گھر والا یا باڑی ہے یا وہ ہے. حسن بھائی کو اچھا تجربہ ہے. تو بہرحال کوئی نہیں ہو تو پھر وہ پتھر مارتے ہیں. 10 پتھر مارے گا، بہت کم ایسا ہوگا کہ ہر پتھر پہ کچی آم اور مروا گرے گا. 10 میں سے 2-4 نشانے پر لگیں گے. لیکن آدمی نے ایک مارا، کچا آم نہیں گرا، دوسرا مارا، تیسرا مارا، چوتھا مارا، مارتے رہتا ہے.
اور کبھی نہ کبھی وہ پتھر لگ جاتا ہے، کبھی ایک لگتا ہے، کبھی دو لگتا ہے، کبھی چار لگتے ہیں۔ فرمایا دین کی بات، دین کی نصیحت، اس کا معاملہ، دین کی دعوت ایسی ہی ہے، کہتے رہو کہتے رہو کہتے رہو۔ 100 آدمی سنیں گے تو کچھ دنوں بعد کبھی 1، کبھی 2، کبھی 5، کبھی 10، کم و بیش اللہ تعالیٰ راہ راست پر جو ہے وہ لائے گا۔ اور میں نے آج ایک مثال دیکھ لی۔ کل ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہ مول صاحب آپ نے کہا فجر کی نماز کے لیے، آج سے میں تیار ہوں، اور آج وہ پڑھنے آیا فجر کی نماز۔ تو کبھی فوراً جو ہے وہ تیر لگ جاتا ہے، کبھی فوراً جو ہے وہ نشانہ لگ جاتا ہے۔ تو ہمارا کام جو ہے وہ بہرحال یہ ہے، آدمی جو ہے وہ آواز لگاتا رہے۔ اور خطیب الامت حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ میں ہے، چھپی ہوئی ایک کتاب، اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پوری دنیا گھمایا ہے، اور حضرت نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں ابن بطوطہ سے کچھ کم نہیں گھما ہوں۔ ہاں، سعد اللہ صاحب بڑا سیاح گزرا ہے، ابن بطوطہ ہمارے انڈیا میں بھی آیا ہے اور گجرات میں بھی آیا ہے۔ تو فرمایا کہ ابن بطوطہ سے میں کچھ کم نہیں گھما ہوں، لیکن حضرت نے پھر فرمایا کہ میری ان نگاہوں نے، ان نظروں نے یہ فرق دیکھا ہے کہ جن جگہوں پر دین کی باتیں ہوتی رہتی ہے، ہوتی رہتی ہے، ہوتی رہتی ہے، کانوں میں پڑتی رہتی ہے، پڑتی رہتی ہے، پڑتی رہتی ہے، تبلیغی جماعت والے احباب اپنے طور سے کام کرتے ہیں، علماء اپنے طور سے کرتے ہیں، ائمہ اپنے طور سے کرتے ہیں، شیخ اپنے طور سے جو ہے وہ کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ایک وہ جگہ کہ جہاں دین کی باتیں ہوتی رہتی ہے، اور ایک وہ مقام کہ جہاں دین کی باتیں نہیں ہوتی، میری ان آنکھوں نے یعنی حضرت کی زمین آسمان کا فرق دیکھا۔ ہاں، کیونکہ یہ ہماری باتیں بھی ہوتی ہے، لوگ اب روٹین سمجھ لیتے ہیں کہ منڈے ٹو وینسڈے یا منڈے ٹو تھرسڈے، یہ تو ہوتا رہتا ہے، یہ روٹین ہے، لیکن یہ فائدے سے کم نہیں ہے۔ اور ہمارے حضرت فرماتے تھے مولانا ابرار احمد صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہ گلاس میں آپ پانی ڈالو، اور آدمی یہ سوچتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ میں نے پانی پی لیا اور رکھ دیتا ہے، لیکن اسی گلاس کو آپ الٹا کر کے رکھ دو اور کچھ دیر بعد اٹھاؤ تو اسماعیل چچا نیچے کچھ نہ کچھ آپ کو تری نظر آئے گی، ڈراپ جو ہے نظر آئے گا۔ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ ختم ہو گیا، لیکن کچھ نہ کچھ حصہ اس میں باقی تھا۔ فرمایا کہ جو دین کی باتیں کرو گے، بظاہر یوں لگتا ہے کوئی اثر نہیں کر رہی ہے، کوئی عمل نہیں کر رہا ہے، اور بس نسیم منسیہ ہے، اللہ نے 2 کان دیے ہی اس لیے حنیف بھائی ایک سے سنو اور دوسرے سے۔ عجیب آدمی ہے یہ، میں نے وقفہ کر لیا، میں رک گیا اور یہ کہہ رہا ہے نکالو۔ عاصم بھائی دیکھا اس کو تو کہ نکالو ایم کے، ابھی کہیں میں یہ نہ کہہ دوں کہ تمہیں یہاں سے نکالو، لیکن نہیں کہوں گا، آپ شیخ جو ٹھہرے ہمارے۔ تو بہرحال یہ دین کی باتیں بیکار نہیں ہیں۔ حضرت فرماتے تھے وہ دماغ کے کسی نہ کسی گوشے میں پڑی رہتی ہے، پڑی رہتی ہے۔ گجراتی میں کہ سنگڑیلو سہپن کامنو، ہے نا، ہم نے اسکول میں پڑھی تھی اسٹوری ہے۔ تو ویسا ہی معاملہ ہے، باتیں آپ نے 2 سال پہلے سنی، 2 مہینے پہلے سنی، کم و بیش عرصے پہلے، کوئی چیز ایسی پیش آئے گی، کوئی بات ایسے جھٹ سے آپ کو یاد آ جائے گا کہ ہم نے فلاں مجلس میں سنی تھی یہ بات، فلاں عالم سے سنی تھی، فلاں تبلیغی احباب سے سنا تھا، فلاں بزرگ سے جو ہے وہ سنا تھا۔ فرمایا کہ دین کی باتیں کبھی بیکار نہیں جاتی۔ اور حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اپنے تا کہ کھدیلو نے واگیلو کتھے جائیں نہیں، ڈوہا لوگوں کہتا ہے کہ کھدیلو نے واگیلو کتھے جائیں نہیں۔ حسن بھائی یہ دوسرے حسن ہیں، ہاں دونوں باڈی گارڈ تھے، ایک ہاتھ پہ یہ حسن، دوسرے پہ وہ حسن ہیں۔ ہاں اب کل لا کے بٹھاؤں گا سامنے میرا سن۔ تو بہرحال اللہ سب کو سلامت رکھے۔ تو حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مفہوم یہ ہے حضرت کے ملفوظات میں، دین کی باتیں جو سن رکھی ہے وہ بھی کہیں نہیں جاتی، وہ بھی کبھی نہ کبھی فائدہ جو ہے وہ پہنچا دیتے۔ اور ہم نے حسن بھائی کی مثال بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے کھیرگاؤں والے، وہ دیکھی
کہ 2 بار نماز جنازہ میت پہ پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے. تکرار نماز جنازہ جس کو کہتے ہیں. ایک میت ہوا تھا ہمارے علاقے میں، تو کچھ حضرات دیر سے پہنچے تھے. فوبگ روڈ کی طرف جو ہمارا قبرستان ہے ٹیسکو کے ساتھ، تو وہاں گئے. حسن بھائی یاد ہے نا؟ تو وہ کچھ لوگ چاہ رہے تھے نماز پڑھنا. میں تو ذرا دور تھا، میں نے سنا حسن بھائی کہہ رہے تھے نانا ہمارا مول صاحب تھوڑا ذرا پہلے بیان کر لوں نہ کہہ کہ نہیں پڑھائے، یہ پوچھ لو ان سے. اور میں ذرا دور تھا، پتہ نہیں انہوں نے مجھے دیکھا تھا کہ نہیں، میں نے سن لیا. تو میں نے کہا ہاں حسن بھائی برابر کے تس مرا حرج کے تس. تو بہرحال پھر ہم نے ان کو سمجھایا. وہ لیسٹر سے آئے تھے اور کچھ اسکان تھوپ کی طرف سے آئے تھے. الحمدللہ وہ مان گئے. تو بہرحال میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ ہدایت دینا ہمارا کام نہیں ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے. لوگ اعتراض کرتے ہیں، اور بعض مرتبہ ذمہ دار حضرات بھی اعتراض کرتے ہیں کہ اتنے سال سے تم کو امام رکھا ہے کہ کچھ فرق نظر نہیں آتا. یہ تو نبی پہ اعتراض ہے، نبی پہ اعتراض ہے. نبی پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کو آخری وقت میں کان میں جا کے کہہ رہے ہیں کہ چچا اب تو مان جاؤ. لیکن آخری جملے ابو طالب کے تھے بخاری شریف میں کہ میں نار کو آر پہ ترجیح دیتا ہوں، میں جہنم کو ترجیح دیتا ہوں آر پہ، کہ لوگ یہ کہیں گے کہ ابو طالب موت کے ڈر سے ایمان لے آیا. بہرحال تو فجر کی نماز بہت امپورٹنٹ ہے. اور دیکھیے جو عمل جتنا مشکل ہوتا ہے شریعت میں اس کا عوض، اس کی جزا، اس کا صلہ، اس کا بدلہ، اس کا ثواب، اس کا ریوارڈ ویسا ہی ملتا ہے. فجر میں اٹھنا کوئی آسان نہیں ہے، اللہ ہی اٹھاتا ہے، اور ویسے بھی اللہ ہی اٹھاتا ہے. سمجھ آیا نا؟ ویسے بھی اللہ ہی اٹھاتا ہے. تو یہ کوئی مشکل نہیں. اور خاص کر عشاء بھی لیٹ اور فجر جلدی. ان دنوں میں اشرف بھائی الارام نہیں الارام رکھنا پڑتا ہے، تب جا کے آدمی اٹھ سکتا ہے. الارام سے تو کام ہی نہیں چلتا. الارام وہ جو ہے وہ لگانا پڑتا ہے، تب جا کے جو ہے وہ کام بنتا ہے اور آدمی جو ہے وہ اٹھ پاتا ہے. اللہ نے ریوارڈ بھی کیسا دیا، جزا بھی کیسی دی. اللہ اکبر. آپ کو صحیح حدیث سنا رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن یلج النار احد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غالباً بخاری یا مسلم کی روایت ہے، کہ جو مسلمان فجر کی نماز پابندی سے مسجد میں آ کر جماعت سے پڑھتا ہے تو سن لے ایسا مسلمان کہ جہنم کی آگ کو اللہ نے اس پر حرام قرار دے دیا. لوگ وظیفے ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ فلاں جو ہیں وہ فضیلت والی روایت بتاؤ جنت مل جائے جنت. یہ حضور جو ہیں بزرگوں سے وظیفے پوچھتے ہو، حضور وظیفہ بتا رہے ہیں کہ فجر کی نماز پابندی سے پڑھو، مسجد میں آ کر پڑھو، جماعت سے آ کر پڑھو. یہ حضور کے الفاظ میں نے آپ کو سنائے. لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. فرمایا کہ جو مسلمان فجر کی نماز مسجد میں آ کر جماعت سے پابندی سے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیتا. علماء نے اس کے ضمن میں ایک بات لکھی ہے کہ یہ روایت جنت کی ضامن ہے. اس روایت کا نام کیا ہے؟ جنت کی ضامن، کہ ہمیں گارنٹی دے رہی ہے جنت کی. لیکن یاد رکھیے انسان ہے، آنکھ لگ جاتی ہے، کبھی آنکھ نہیں کھل پاتی. اللہ اکبر. کتنی پیاری شریعت. ہر چیز مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے بتا دی، اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا. بعض مرتبہ امام صاحبان کی بھی آگ لگ جاتی ہے، نہیں کھل پاتی. اللہ تعالیٰ نے یہ عمل نبی سے کروا دیا فجر کی نماز میں. امام بھی انسان ہے، جان بوجھ کے نہیں کرنا چاہیے، بار بار نہیں کرنا چاہیے، لیکن اینڈ آف ڈے وہ انسان ہے.
آپ یہ نہ سمجھے کہ میں امام ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں اور چیئرمین بیٹھا اس لیے کہہ رہا ہوں. اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، دونوں نیت نہیں ہے. آپ کو ماننا ہے تو مانو، نہ مانے تو آپ کی مرضی، دونوں نیت نہیں ہے میری. لیکن ایک بات نکلی ہے آپ کو بتا دوں، یہ دین کی بات ہے. بعض مرتبہ وہ میں اس شعبے سے منسلک ہوں، مجھے کہنا پڑتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں. اور میری زندگی آپ کے سامنے ہے، میں 20-21 سال سے آپ کے درمیان ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. لیکن بہرحال انسان ہے، اللہ تعالیٰ نے انتظام کرایا. دیکھیے الارم رکھ کے آدمی سوتا ہے، اور وہاں تو حضور نے 2 صحابی کو رکھا. ایک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور دوسرے تھے کہ بھائی فجر کی نماز میں ہمیں اٹھا دیجیے. فجر کی نماز میں کیا کیجیے، ہمیں جو ہے وہ اٹھا دیجیے. اور پوری رات جو ہیں وہ سوئے رہے. آپ رہتا کہ آخی ندی تری گیا نے کنارے پہ آ کے معاملہ کچھ اور ہو گیا. تو بہرحال ویسا جو ہے وہ ہوتا ہے. تو یہاں بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بالکل فجر کا ٹائم ہونے والا تھا اور میں بیدار رہا، جاگتا رہا کہ ابھی میں حضور کو اور دوسرے اصحاب کو فجر کی نماز کے لیے اٹھاؤں گا. لیکن وقت جو ہے وہ قریب تھا نماز کا اور آنکھ لگ گئی. اور دیکھیے یہاں حضور بھی اٹھ نہیں پائے، نہیں اللہ نے اٹھنے نہیں دیا. اللہ نے جو ہے وہ اٹھنے نہیں دیا. اور سب صحابہ حضور سمیت صلی اللہ علیہ وسلم سوئے رہے. اور کیسا سوئے؟ جب تک سورج کی تپش، حرارت، حدت، گرمی وہ پڑی نہیں چہرے پہ، ان کی آنکھ نہیں کھلی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر آنکھ کھلتی ہے، دیکھا کہ سورج تو نکل چکا ہے. فجر کی، مسلم شریف کی روایت ہے، فجر کی نماز جو ہے وہ قضا ہو چکی ہے. حضور فرماتے ہیں چلو یہاں سے، یہاں شیطانی اثرات لگتے ہیں. تو وہاں پھر نماز نہیں پڑھی ہے، لے چلے کہ چلو یہاں سے. اچھا اس روایت میں ہے، ایک بات سنو، کہ حضور نے پہلے سنت پڑھی فجر کی، صحابہ نے بھی، اور پھر فرض پڑھا. اس لیے علماء نے ایک مسئلہ لکھا ہے، یاد رکھو، کہ ویسے سنت کی قضا نہیں ہے، لیکن کوئی کرنا چاہے تو منع بھی نہیں ہے. لفظ سننا میرے الفاظ، کہ ویسے سنت کی قضا نہیں ہے اور کوئی کرنا چاہے تو منع بھی نہیں ہے. لیکن فجر کا معاملہ اور اسی دن کی فجر کا الگ ہے اور سنتوں سے. اور وہ یہی واقعہ حضور کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جو ہے وہ لے گئے، سنت پہلے ادا کی گئی، پھر فرض کو پڑھا. تو علماء نے یہاں مسئلہ لکھا کہ اگر کسی مسلمان کی فجر کی نماز قضا ہو جائے اور اسی روز کی فجر کی نماز ہے اور اسی روز وہ پڑھ رہا ہے، تو جب تک ظہر کا بگننگ ٹائم شروع نہ ہو جائے، اس سے پہلے اگر وہ اس دن کے فجر کی قضا کرتا ہے تو اس دن کی سنت کی قضا بھی کرے. لیکن اسی دن، اور اسی دن بھی کب تک؟ جب تک ظہر کا بگننگ ٹائم شروع نہ ہو جائے. نمبر 1. نمبر 2، دوسرا مسئلہ، فجر کی نماز جماعت سے پڑھی، لیکن امام صاحب قعدے میں تھے. اس وقت آدمی آتا ہے قعدے میں. اب ظاہری بات ہے کہ سنت پڑھنے جائے گا تو بولو یار، جماعت جو ہے وہ چلی جائے گی. تو اب علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں، سنت کو چھوڑ دے اور کس میں شامل ہو جائے؟ جماعت کے اندر جو ہے وہ شامل ہو جائے، اور فجر جو ہے فرض نماز جو ہے وہ پڑھ لے. اب سنت تو اس کی باقی ہے، ابھی رہ گئی ہے فجر کی. اب نماز پوری ہو جاتی ہے، اس کے بعد بھی 15-20 منٹ تو باقی ہوتی ہے عارف بھائی عام طور پہ. تو اب آدمی کی سنت رہ گئی ہے تو کیا فرض نماز کے بعد فوراً پڑھے؟ میں نے اسی لیے آپ کو پوچھا. آپ کے امام کہہ رہے پڑھے، کاش کہ کچھ آپ کے پلے پڑے. اتنی محنت کر کے مواد لاتا ہوں، بتاتا ہوں، آپ کو خود بتا رہا ہوں، اور ابھی آرگیومنٹ کر رہے ہیں. جب آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے امام کہہ رہے ہیں کہ پڑھ سکتے ہیں، پڑھے آپ، تو میرے پیچھے نہ پڑھے آپ. اور اس کے لیے حدیث ہے، اور دونوں امام نے الگ مطلب سمجھا.
حضور کی زبان مبارک سے جو لفظ نکلا ہے، تو امام شافعی نے کچھ اور مراد لیا اور امام ابو حنیفہ نے کچھ اور مراد لیا. دونوں کے پاس دلیل ہے، لیکن وہ آپ کو پھر کبھی سنائیں گے انشاءاللہ کہ وہ کیا دلیل ہے. لیکن اتنا یاد رکھیو بڑے میاں، کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہو تو سب کے سامنے بنداس مت کھڑے ہو جائیے، ورنہ ہمارے جماعتی کو بھی بگاڑو گے تم، ہمارے حنفی کو ہیں کہ وہ بھی آپ کی دیکھا دیکھی کریں گے. آپ کی کبھی ایسا ہو جائے پڑھنا ہے تو اوپر جائیے کہ جہاں کوئی آپ کو دیکھے نہیں، اور اگر اوپر کا دروازہ بند ہو تو گھر جائیے، یہاں سب کے سامنے مت پڑھیو. اور کوئی پوچھے تو میرا نام لیں گے تو سب میرے پیچھے پڑیں گے پھر ہیں. اس لیے آپ کو اتنا بتا دیا کہ آپ کے یہاں اگر رہ گئی ہے تو پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے لیے دلیل ہے، حدیث ایک صحابی کا واقعہ ہے، اور وہی دلیل ہمارے امام کی بھی، جیسے قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں کہ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء. اب یہاں حیض مراد ہے یا پاکی مراد ہے؟ عورت کے لیے حیض مراد ہے، طلاق کی عدت، اس میں طلاق کی عدت میں حیض مراد ہے یا پاکی مراد ہے؟ ایک ہی آیت ہے، ایک ہی لفظ ہے. امام شافعی نے کچھ مطلب سمجھا، امام ابو حنیفہ نے کچھ سمجھا. دوسری مثال، آیت وضو. شوافع کے یہاں وضو کے بعد عورت کو شہوت کے ساتھ چھوا اور بوسہ لے لیا یا چھو لیا، کیا ہوگا؟ جزاک اللہ، انعام میں جیب میں کچھ نہیں ہے. تو بہرحال آپ کے ہاں وضو ٹوٹ گیا، اور امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے یہاں وضو نہیں ٹوٹا. دونوں امام ایک ہی آیت جو قرآن کریم میں ہے، ایک ہی لفظ ہے، اس امام نے مطلب کچھ سمجھا، اس امام نے مطلب کچھ سمجھا. سمجھ آیا؟ یہ آپ کو میں کچھ مثالیں دے دی ذرا کہ بھائی حدیث میں بھی ایسا ہوا ہے کہ وہ لفظ سے مطلب کچھ سمجھا اور وہاں بھی جو ہے وہ کچھ سمجھا. تو خیر دونوں اپنی جگہ پر جو ہے وہ صحیح ہے، لیکن آپ اپنے اعتبار سے عمل کریں، ہم ہمارے. لیکن اب پھر کچھ حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ دوسرے امام کے مسلک پہ چلنا پڑتا ہے. آپ کے یہاں اب شوافع حج میں جائیں گے یا عمرے میں اور آپ طواف کریں گے، آپ کا تو وضو ہی باقی نہیں رہے گا. عورت کو مس نہیں کر سکتے، اور وہاں تو خاص طور سے جو کعبۃ اللہ کے نیچے کا حصہ ہے وہاں کیا ہوتا ہے؟ مس جو ہے وہ ہوتا ہے، ٹچ جو ہے وہ ہوتا ہے. تو اب آپ یاد رکھیں، اب شوافع فتویٰ حنفیہ کے قول پہ دیتے ہیں. کس کے قول پہ دیتے ہیں؟ حنفیہ کے قول پہ دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، امام ابو حنیفہ کے قول پہ عمل کر لو. اسی طرح کسی کا شوہر غائب ہو گیا، اب پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں ہے. اب تو بہت سارے مواصلات ہے، ذرائع ہیں، آج کل پتہ چل جاتا ہے، لیکن پہلے کہاں پتہ چلتا تھا. ہمارے گاؤں میں ایک صاحب تھے، گاؤں میں نہیں، میری والدہ کا گاؤں کفلے تھا، مجھے نام بھی یاد ہے، سرنیم بھی یاد ہے، میں نہیں لوں گا. تو وہ کہے بغیر گھر سے چلے گئے، اور ایک سے زائد ان کی اولاد آئے ہی نہیں، پتہ نہیں زندہ بھی ہے یا نہیں. اب عورت کا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ شوہر تو غائب ہے، اور اب کیسے فیصلہ کیا جائے، اور نوجوان ہیں. تو جب تک کسی کے نکاح میں عورت ہو تو دوسرا نکاح تو وہ کرنے سے رہی، اور طلاق شوہر نے دی نہیں ہے. اب کیا کرے؟ قاضی کے پاس جائے تو قاضی صاحب امام ابو حنیفہ کا تو قول یہ ہے کہ 90 برس انتظار کرے. امتیاز بھائی اٹلے تو وکٹ پڑی گئی. تو اب 90 سال جو ہے وہ انتظار کرے، وہ کہاں جو ہے وہ انتظار کرے گا. تو یہاں امام مالک کا قول سہولت والا ہے، غالباً 2 یا 4 سال ہے، مجھے برابر یاد نہیں ہے، ابھی ذہن سے نکل رہا ہے، لیکن بہت کم مدت ہے کہ 2 یا 4 سال عورت انتظار کرے. اگر نہ آئے تو قاضی تفریق کر دے گا کہ اب اس کی نکاح ٹوٹ گیا ہے. اب وہ عورت دوسرا نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے. اس لیے بعض جگہ پر دوسرے امام، یہ میں آپ کو کیوں سمجھا رہا ہوں،
بعض لوگ سوچیں گے ایک ہی آیت سے اس امام نے یہ مطلب لیا، دوسرے امام نے وہ مطلب لیا، کیا فائدہ، یہ کیا کر رہے ہیں، ایک یہ سمجھ رہا ہے ایک وہ سمجھ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا، حدیث ہے، اختلاف العلماء رحمہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ میری امت کے علماء کا اختلاف میری امت کے لیے رحمت ہے، لیکن چاند والا نہیں۔ فاروق بھائی وہ پہلے سے بتا دیتے ہیں کہ چاند والا اختلاف رحمت نہیں ہے، اس میں تو اب انانیت آ گئی ہے، ضد آ گئی ہے، اور کچھ نہیں ہے، یہ ضد کا مسئلہ ہے، اور سب نے اپنی 1.5 اینٹ کی الگ مسجد بنا رکھی ہے، کسی کو جھکنا نہیں ہے، سب کو جھکانا ہے۔ اور اس ملک میں حضرت مفتی سید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے اسی کمرے میں سنا، فرمایا کہ تمہارے ملک کے برطانیہ کے اور یو کے مفہوم ہے کہ مسائل حل اس لیے نہیں ہوتے کہ انگلینڈ میں سب چھوٹا بھی بڑا ہے اور بڑا بھی بڑا ہے، یہاں کوئی چھوٹا ہے ہی نہیں، ہاں چھوٹا بھائی چھوٹے ہیں ورنہ کوئی چھوٹا ہے ہی نہیں۔ اور فرمایا کہ ہمارا ملک ہند انڈیا اتنا بڑا ہے کہ تصور نہیں کر سکتے، یہ تو گجرات سے بھی چھوٹا ہے، یہ اپنا ہمارا یہ ملک تو، لیکن فرمایا کہ وہاں بڑے بڑے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں، بڑے کوئی فیصلہ کریں گے چھوٹے مان لیتے ہیں، یہاں تو کوئی مانتا ہی نہیں، یہاں ہر آدمی بڑا بنا ہوا ہے، چھوٹا بھی بڑا بنا ہوا ہے، جہاں چھوٹے بڑے ہو جائیں گے وہاں ایسا ہی ہوگا۔ پہلے ہمارے گھروں میں بھی جو آج کل اختلافات چل رہے ہیں حل نہیں ہوتے، اس کی بھی یہی وجہ ہے۔ پہلے ہر گھر میں شوکت بھائی ایک وڈیل ہوتا تھا، بلکہ خاندان میں وڈیل ہوتا تھا، ہے نا اسماعیل چچا، اس نے کہہ دیا، دماغ میں بات آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے، دل مان رہا ہے نہیں مان رہا ہے۔ ہاشم بھائی کیا کرتے تھے، مانتے تھے نا، مان لیتے تھے۔ اور یہ جو گاؤں میں بھی آپ جانتے ہیں پہلے پٹیل ہوتے تھے اور کہیں چودھری ہوتے تھے، گاؤں کے پٹیل نے کہہ دیا سب لوگ سر خم تسلیم ہیں، جو مزاج یار میں آئے چاہے مزاج یار میں نہ آئے۔ تو اس طرح کا معاملہ تھا۔ اب یہ چیز نہیں رہی، ہر آدمی اپنے کو بڑا سمجھتا ہے، کوئی چھوٹا سمجھتا ہے نہیں، تو کون کس کی بات مانے گا، سمجھ آئے کہ ہاں۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا، آخری بات انشاءاللہ کل اس پہ پھر گفتگو کریں گے، اس کا آپ کو فائدہ بتا رہا ہوں۔ آپ کہیں گے ایک ہی لفظ کے 2 میننگ، ایک ہی قرآن کی آیت کے ایک لفظ کے 2 میننگ، ایک آیت کے 2 میننگ، حدیث کے 2 میننگ، کیا فائدہ؟ فائدہ ہے ایسے مواقع پر۔ اب دیکھیں شوہر چلا گیا، وہ کفلے داغا میں آپ کو بتا رہا تھا، وہ صاحب چلے گئے، آئے ہی نہیں، کچھ پتہ نہیں تھا، نہ خط آیا، نہ کوئی سلام بھیجا، نہ کسی نے دیکھا، کہاں گئے تھے وہ بھی مجھے معلوم ہے، لیکن وہ بھی نام نہیں لوں گا میں۔ اور کچھ سالوں کے بعد شیخ زمن وہ آ گئے، جب بچے شادی شدہ ہو گئے ہیں، بچے یہاں بچے ہو گئے ہیں، نانے بھی بن گئے، دادا بھی بن گئے، ایک مدت کے بعد بڑی داڑھی لے کے آئے، اور ہماری طرف ایسی ٹوپی پہنی جاتی ہے یا مختلف، لیکن وہ لمبی نہیں پہنتی جاتی، وہ آئے تو وہ لمبی نہرو کے پہن کے آئے، چونکہ وہ وہاں کا اثر تھا، آپ سمجھ گئے ہوں گے وہ کہاں پہنچ گئے تھے۔ تو بہرحال ایسا جو ہے وہ ہوتا ہے، اور ایسا فائدہ ایسے موقع پر پھر ہو جاتا ہے۔ امام ابو احناف کے یہاں بھی شوافع کے قول پر فتویٰ دیا جاتا ہے، سمجھ آیا کہ نہیں؟ اور شوافع کے یہاں بھی بعض مرتبہ احناف کے اور مالکیہ کے یہاں بھی، تو یہ جو اختلاف ہوتا ہے وہ بھی فائدے سے خالی نہیں۔ حضور نے فرمایا علماء کا اختلاف رحمت ہے، لیکن بشرطے کہ ضد کی وجہ سے نہ ہو، انانیت کی وجہ سے نہ ہو، لوگوں کو جھکانا نہ ہو، بلکہ مسئلے کو سارٹ آؤٹ جو ہے وہ کرنا ہو، مل جل کر اگر اس نیت سے بیٹھتے ہیں تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک۔